بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم بات کریں گے سیکیورٹی کے حوالے سے خیبر پختونخوا اور بالخصوص پشاور شہر کے امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے، کیونکہ جو رپورٹس آئی ہیں ان کے مطابق سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہے اور انتہائی خراب ہے۔ اب تک تقریباً یہ جو 8-9 ماہ ہو گئے ہیں، تو ان 8-9 مہینوں میں گزشتہ سال کے نسبت یعنی 2022 کے نسبت جرائم کی شرح میں 45% اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے اور اس شرح میں مسلسل جو ہے اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں پشاور شہر کے وسط میں یعنی سینٹرل جیل، سیکریٹریٹ، گورنر ہاؤس، میوزیم، ایم پی اے ہاسٹل، اتنے اہم مقامات کے قریب جیل پل پر ایڈورڈز کالج کے ایک طالب علم کو موبائل فون چھین کر اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر واقعات ہوئے ہیں اسی ایریا میں، تو ایک خاتون سے بھی موبائل فون چھینا گیا ہے اور وقتاً فوقتاً یہاں پر واردات ہوتے رہتے ہیں، اور جو جرائم پیشہ عناصر ہیں یا جو سنیچرز ہیں وہ واردات کے بعد کامیابی سے فرار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ پورے شہر کے لوگ بھی اس حوالے سے تشویش میں مبتلا ہے۔ معافی چاہتا ہوں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پشاور کے صدر بازار سے یعنی مین صدر بازار سے ایک شخص کو دن دہاڑے دکان سے اٹھا کر اغوا کیا گیا، اور پھر اس کے بعد پولیس کا یہ دعویٰ تھا کہ انہوں نے برآمد کر لیا ہے، بازیاب کرا لیا ہے، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ اس کا باقاعدہ معاوضہ ادا کیا گیا ہے، تاوان ادا کیا گیا ہے۔ تو اب تک جو ہم رپورٹس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو گزشتہ سال کے نسبت اب تک جو ہم نے عرض کیا کہ 45% اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ سال کے دوران 28,373 مقدمات درج ہوئے تھے، اور اس سال صرف 8-9 مہینوں کے دوران 25,884 مقدمات درج ہوئے ہیں۔ شہر میں اس سال کے دوران تقریباً 28,373 جو مقدمات درج ہیں، ان میں 370 افراد کو قتل کیا گیا ہے، یعنی 370 افراد کو قتل کیا گیا ہے، اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو تقریباً روزانہ 2 افراد یہ قتل کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سال یہ تعداد پورے سال کے دوران یعنی 12 مہینوں کے دوران 327 تھی۔ پولیس کے پاس جو رپورٹ جمع ہوئی ہے، تو اس رپورٹ کے مطابق اس سال یعنی اٹیمپٹس ٹو مرڈر یعنی اقدام قتل کے جو واقعات ہوئے ہیں ان کی تعداد وہ ہے 570 ہے، اور گزشتہ یعنی اور اسی سال کے دوران تقریباً 9 بچے جو ہیں یہ اغوا کیے گئے ہیں، اور گزشتہ سال 12 ماہ میں صرف 6 بچے تاوان کے لیے اغوا کیے گئے ہیں۔ تو یہ 8 مہینوں کی جو صورتحال ہے اور جو ڈیٹا ہم نے جمع کیا ہے، اور جو پولیس کے پاس یعنی پولیس کا ایک اتھینٹک ڈیٹا ہے، تو اس کے مطابق جرائم کی شرح جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور خطرناک صورتحال وہ یہ ہے کہ گزشتہ 3-4 دنوں کے دوران پولیس پر اٹیکس ہو رہے ہیں، پولیس پر حملے ہو رہے ہیں، اور مختلف علاقوں میں، شہر کے مختلف علاقوں میں، صوبے کے مختلف علاقوں میں پولیس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ پولیس ناکے کے دوران اٹیکس کرتے ہیں، اور اس میں ایک اور بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ پشاور میں جو پولیس پر اٹیکس ہوئے ہیں یہ دہشت گردی کے واقعات نہیں ہیں، باقاعدہ رہزنوں نے پولیس پر اٹیک کیا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی خطرناک اور تشویشناک صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو موبائل سنیچرز یا راہزن یہ گرفتار ہو جاتے ہیں، پھر وہ عدالت کے ذریعے رہائی پا جاتے ہیں یا ضمانت پر رہا ہو کر چلے جاتے ہیں یا بری ہو جاتے ہیں، تو ان کی مانیٹرنگ کا نظام جو ہے یہ بھی کوئی خاطر خواہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جیل سے رہا ہو کر واپس پھر جب آ جاتے ہیں تو ایک بار پھر وہ دھندا اپنا شروع کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی صورتحال تشویشناک ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسٹریٹ کرائمز کی کنٹرول کے لیے، اسٹریٹ کرائمز کے قابو کرنے کے لیے مختلف فورس بنائے گئے، جو پولیس کی ابابیل فورس ہے یہ بنایا گیا، سٹی پیٹرولنگ پولیس جو ہے یہ بنایا گیا، اور ان کو گاڑیاں بھی دی گئی، موٹر سائیکل دیے گئے،
لیکن اس کے باوجود یہ جرائم پیشہ عناصر قابو میں نہیں آ رہے۔ تو اس حوالے سے پولیس حکام کو اس حوالے سے باقاعدہ سوچنا چاہیے اور ایک طریقہ کار وضع کرنا چاہیے کہ اغوا برائے تاوان میں اضافہ ہو رہا ہے، رہزنی میں اضافہ ہو رہا ہے، موبائل چھینے جا رہے ہیں، اسی طرح پولیس پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایک نکتہ اس میں یہ ہے کہ جب دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے تو پولیس کی توجہ وہ ہٹ جاتی ہے اور وہ پھر اسٹریٹ کرائمز کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے، لیکن جو خصوصی فورس بنائے گئے ہیں ابابیل فورس کی صورت میں، یا سٹی جو پیٹرولنگ فورس ہے، پولیس ہے، ان کی کارکردگی پھر کیا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے ہمارے سیکیورٹی فورسز یعنی افواج پاکستان وہ بھی متحرک ہیں، اسی طرح کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ وہ متحرک ہے، تو پھر پشاور میں امن و امان کی صورتحال کیوں بگڑتی جا رہی ہے؟ ساتھ جو ہم نے جن واقعات کا ذکر کیا، ایک ہی مقام پر یعنی شہر کے وسط میں جو اہم مقامات ہم نے بتائے کہ گورنر ہاؤس ہے، سیکریٹریٹ ہے، بلکہ پولیس لائن بھی ہے، جیل ہے، سینٹرل جیل ہے جہاں ہر وقت پولیس اہلکار کھڑے رہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قلعہ بالائے کے سامنے رہزنی ہوئی ہے، وہاں لوگوں سے موبائل چھینے گئے ہیں، تو وہاں پر بھی ہمارے سیکیورٹی اہلکار متعین رہتے ہیں۔ تو کیا یہ جو جرائم پیشہ عناصر ہیں یہ اتنے دلیر ہو گئے ہیں کہ وہ اب سیکیورٹی اہلکاروں کو خاطر میں نہیں لاتے اور ان کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے یا ان کے جو اہم انسٹالیشنز ہیں ان کے قریب بھی وہ اتنی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں سے موبائل بھی چھینتے ہیں اور رہزنی بھی کرتے ہیں اور دیگر واقعات جو ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں وہ پولیس کی ناکہ پر یا پولیس کی چیک پوسٹ پر بھی آ جاتے ہیں، اور وہاں اگر پولیس ان کو رکنے کا اشارہ کرتی ہے تو پولیس پر یا تو فائرنگ کر کے بھاگ جاتے ہیں یا پولیس پر ہی اٹیک کر لیتے ہیں۔ تو یہ صورتحال پشاور کے حوالے سے انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ آگے الیکشنز بھی آ رہے ہیں، اور اگر الیکشن سے قبل صورتحال سیکیورٹی کی اسی طرح ہو تو پھر الیکشن بھی مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے، کمپین میں نکلنا، رات کے وقت نکلنا۔ تو یہ تمام تر صورتحال جو ہے یہ پولیس کے لیے، ہمارے سیکیورٹی اداروں کے لیے اور بالخصوص نگران حکومت کے لیے ایک چیلنجنگ سچویشن ہے، اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ جی